السلام علیکم ناظرین، آج کا دن انتہائی اہم دن ہے۔ آج غزہ میں سیز فائر ہو گیا ہے، یعنی جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے۔ ہم نے میں نے اور میری ٹیم نے مسلسل کوشش کی کہ اپنا جو پروگرام ہے اس میں غزہ کو ایک اہمیت دی جائے، غزہ کے موضوع کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کیا جائے، آپ تک نہ صرف انفارمیشن پہنچائی جائے بلکہ آواز بھی اٹھائی جائے۔ گو کہ آج جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی صہیونیوں کا تسلط برقرار ہے، ابھی بھی فلسطین آزاد نہیں ہوا، ابھی بھی وہاں پہ موجود معصوم فلسطینیوں کی عصمت اور ان کی جان و مال کی محفوظ نہیں ہے۔ ہم پھر بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ اپنے آگے آنے والے پروگرامز میں اس پر مسلسل آواز اٹھاتے رہیں۔ تو ناظرین، غزہ میں لگ بھگ 1.5 ماہ کی صہیونی دہشت گردی کے بعد اسرائیل اور حماس نے 4 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد قطر کی وزارت خارجہ نے عارضی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کی تصدیق کر دی ہے۔ معاہدے کے تحت حماس 50 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا، جس کے بدلے میں اسرائیل اپنی جیلوں میں قید 150 فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا۔ معاہدے کے تحت امدادی سامان بھی غزہ لے جانے کی اجازت ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آئندہ ہر 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر لڑائی میں 1 روز کا وقفہ دیا جائے گا، جبکہ حماس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ مشکل اور پیچیدہ مذاکرات کے بعد قطر اور مصر کی سرپرستی میں 4 دن کے لیے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے اندیا دیا ہے کہ حماس مزید اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا عہد کرے تو جنگ بندی میں توسیع ہو سکتی۔ اسرائیلی حکومت کے مطابق یرغمالیوں میں اسرائیلی شہریوں کے علاوہ نصف سے زیادہ قیدی امریکہ، تھائی لینڈ، برطانیہ، فرانس، ارجنٹائن، جرمنی، چلی، اسپین اور پرتگال سمیت تقریباً 40 ممالک کے دوہری شہریت کے حامل شہری ہیں۔ TRT کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی تعداد 10,000 ہو گئی ہے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے۔ اسرائیل نے جہاں جنگ میں 4 روزہ وقفے پر اتفاق کیا ہے، وہاں عارضی سیز فائر کے بعد جارحیت کا اعلان بھی کر دیا۔ دوسری جانب 47 روزہ بمباری سے غزہ قبرستان میں بدل گیا ہے۔ آج بھی مغربی کنارے کے طولکرم کیمپ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 6 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ حکام کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی بمباری سے 14,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں 6,000 بچے اور 3,000 خواتین شامل ہیں۔ خونخوار نیتن یاہو نے 6,000 فلسطینی بچوں کو تحت تیغ کر دیا ہے، لیکن اس کی پیاس ابھی بھی نہیں بجھی۔ نیتن یاہو ہی نہیں، اس کے اتحادی امریکہ کے ایک سابق عہدیدار کا فلسطینی بچوں کے بارے میں خبث باطن کھل کر سامنے آ گیا۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کے مشیر سٹیورٹ سیلڈورکر کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ سرعام کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم 4,000 فلسطینی بچوں کو قتل کر دیں تو یہ بھی کم ہے۔ وائرل ویڈیو میں سٹیورٹ کو نیو یارک میں فلسطینی یا پھر عرب ملک سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کی حلال فوڈ شاپ کے باہر کھڑے نفرت انگیز کلمات ادا کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ دکاندار کو دھمکی دیتا ہوا کہتا ہے کہ تم دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہو تو تم خطرناک آدمی۔ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فلسطینی صحافی جناب جلال محمود صاحب نے۔ جلال صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ جنگ بندی ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیا اس پر ہمیں مطمئن ہونا چاہیے؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اور یقینی طور پہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن حد 10 دن اس کے بعد جارحیت دوبارہ شروع ہونے والی ہے۔ کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، جی، یہ تو اگر یہ دیکھا جائے تو اس میں میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ عارضی جو جنگ بند ہوئی ہے، یہ اسرائیل کی ناکامی کی وجہ سے۔ اسرائیل نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنگ بندی کی ہے، اس سے میرے خیال میں ہمارے اگر عوام کی، غزہ کے عوام میں اگر تھوڑا سا خوشی ہے اس بات کا کہ وہ یہ کہ کم سے کم خوراک، تیل اور طبی امداد فراہم کرنے کا موقع مل جائے۔ باقی شاہ صاحب، میرا جو رائے ہے اسرائیل کے بارے میں شروع سے یہ ہے
کہ اس پر اعتبار کرنا سب سے بڑی غلطی ہے. اور اسرائیل ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ اسرائیل کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ عارضی جنگ ہمیں بھی بتا، آپ کو بھی بتا ہے، سارا دنیا کو بھی بتا ہے. یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے؟ وہ یقیناً امریکہ کی دباؤ ہے اور اسرائیل کے اندر جو دباؤ ہیں، جو یرغمالی لوگ حماس کے جو پاس ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، انہوں نے جو بنیامین نیتنیاہو وزیر اعظم اسرائیل کا، اس کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا ہے، تو یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے مجبور ہو کر اسرائیل نے اس جنگ بندی کا معاہدہ بھی جو ہے راضی ہوا، آمادہ ہوا. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب رات کو میٹنگ، ان کی بہت لمبی میٹنگ رہی کہ ان کے کیبنٹ کے 37 منسٹر تھے ان کے جو کیبنٹ میں، جن میں سے تینوں نے مخالفت کی ہے. تینوں نے جو مخالفت کی اس جنگ بندی کا معاہدہ ہے وہ زیونسٹ پارٹی کی جو تھے، انہوں نے مخالفت کی ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں بطور ایک صحافی تو ضرور غزہ کے چلے، کم سے کم یہ ہے کہ فی الحال ہمارے بیچارے جو بھوک کے پیاسے لوگ ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ تو مل تو جائے گا. جی اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کل جب طول کرم پہ حملہ کیا گیا تو خبریں یہ آ رہی تھی محمود صاحب کہ عام لوگوں نے ریزسٹ کیا ہے. سو اٹ مینز دے آر آرمڈ، ان کے پاس اسلحہ آیا ہے. کیا ویسٹ بینک میں بھی تیاری ہو چکی ہے کہ غزہ کے بعد مغربی کنارے کو بھی اسی طرح نشانہ بنایا جائے گا؟ اور ایسا لگ رہا ہے کہ مغربی کنارے کے فلسطینی بھی تیار ہیں، وہ بھی آرمڈ ہو چکے ہیں. سر، مغربی کنارہ اور غزہ میں بڑا فرق ہے. مغربی کنارے میں جو آپ دیکھیں، وہاں پر فلسطینی گورنمنٹ ہے، فلسطینی اتھارٹی ہے، محمود عباس صاحب والے، وہاں پر ان کی فورسز اور اس فلسطینی اتھارٹی کی اور اسرائیل کے مابین ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بد امنی نہ ہو. تو وہاں پر اگر اسلحے کی بات آپ کر رہے ہیں تو اسلحہ شروع سے ہے وہاں پر ہے، لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور اتنا آزادی سے اسرائیل سے وہاں پر یا اسرائیل کی فوجیوں سے مقابلہ کرنا اتنا مغربی کنارے والوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اس کے باوجود بھی بیچارے وہ اپنے جتنا جد و جہد ہے وہ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا جلال صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی بھی اسرائیل خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یورپی عوام میں، ایون امریکن جو عام عوام ہے، اس میں بھی غصہ پایا جاتا ہے، احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ گورنمنٹس مجبور ہوئی ہیں اپنی عوام کی سننے میں. آپ نے کس طرح دیکھا کہ کیا واقعی اسرائیل کو سفارتی مشکلات کا سامنا ہے، ایک عالمی تنہائی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے، میں ایک عرض کروں، اور شاید میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی عدالت ان کی ضمیر، انسان کا جو ضمیر ہے وہ سب سے بڑی عدالت ہے. ظاہر ہے دنیا دیکھ رہی ہے، سارا دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے غزہ کے اندر ہے، اسرائیل نے کیا کیا ہے. یہ وار کرائم ہے جو انہوں نے کی ہے، جو فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے. تو ظاہر ہے سفارتکاری ہر لحاظ سے ان کا اسرائیل کا امیج ڈیمیج ہو چکا ہے، اور اس کا ڈیمیج کا جو انجام ہے وہ آنے والے وقت میں اسرائیل والوں کو پتہ چل جائے گا. باقی کچھ جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کچھ میں بات کر رہا ہوں، کچھ ایسے ممالک ہیں جو وہ اسرائیل کچھ بھی کر لے، ان کی اور اسرائیل کی مابین تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، اب اس کے بعد اب یہ پیریڈ، گریس پیریڈ کہہ لیں یا سیز فائر پیریڈ جب ختم ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس ٹائم کے اندر غزہ کے لوگوں کو ایویکیویٹ کیا جائے گا؟ کیا کوئی ایسی صورت بنائی جائے گی کہ سویلین کیجوالٹیز نہ ہو؟ چلیں دو فریقین جنگ کر رہے ہیں، وہ جنگ کر رہے ہیں، ایک طرف کی ملٹری ایک طرف کی ملٹری. اب اس کے بعد کیا، جنگ بندی کے بعد کیا ہوگا؟ سر بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیے، اس سوال کا جواب کا 3 حصہ ہے. ایک تو سب سے پہلے بات یہ، اسرائیل جنگ بندی کرنا بھی مجبور ہونے کا ایک بات ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے. اسرائیل کا ارادہ تھا ہی نہیں ہے کہ جنگ بندی کرنے کا، بالکل ارادہ نہیں تھا. وہ 1 مہینے سے یہ مذاکرات قطر اور امریکہ، مصر، تینوں کی مابین جو ہے وہ چل رہی تھی. جو میری
تجزیہ ہے اور کافی ہمارے فلسطینی جرنلسٹ کے بھی یہی تجزیہ، ابھی جو عارضی جنگی بندی ہوئی ہے نا 4 دن کی، یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے لیے، مزید 3 دن کے لیے، لیکن سوال کیا یہ پراپر حل ہے؟ کیا یہ بس جنگ بندی اگر ہو بھی دوبارہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، پھر بھی یہ اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کرتا رہے گا؟ وہ خود اسرائیل کے وزیر اعظم، اسرائیل کی جو عسکری قیادت کی طرف سے بیانات آ رہی ہے لگاتار، یہی ہے کہ ہمارا ابھی اہداف ہے، مقاصد ہے، وہ ابھی اس کی شروعات ہے، اور یہ جو جنگ بندی ہے کہ معاہدہ ہے، یہ ایک وجہ ہے اس کا، وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جی ہمیں اپنا کچھ سویلینز لوگوں کو رہائی کروانا ہے جو حماس کی قبضہ میں ہے۔ دیکھیے فلسطین، یہ جو غزہ کا مسئلہ ہے، آج بھی میری بات یاد رکھیے کہ جب تک فلسطین کا پورا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک اسرائیل کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنا بھی مجبور نہیں کیا جائے گا، ان سے عمل درآمد نہیں کروایا جائے گا، یہ قتل عام چلتا رہے گا۔ اگر ابھی جنگ بندی چلے، فرض کریں کہ جنگ بندی ابھی ہوئی ہے 4 دن کے لیے، عارضی جنگ بندی، وہ بھی بڑا یعنی کمزور قسم کا معاہدہ ہے، میری نظر میں تو بہت کمزور ہے، ہم اس سے زیادہ توقع کر رہے تھے، لیکن چلے اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ چلو 2 دن پھر مزید اگر ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں، 4 دن اور ہو جاتا ہے، پھر وہی اسرائیلی ہے، وہی دہشت گرد فوج ہے، یہی فلسطینی کو پھر 2-4 مہینے کے بعد پھر وہ دوبارہ حملہ کریں گے، اس سے زیادہ بھی لوگوں کو۔ اب دیکھ لیں، آپ ذرا یہ نوٹ کریں، کل جو کیبنٹ کے اسرائیلی کیبنٹ کا جو میٹنگ ہے، اس میٹنگ کی شروعات سے لے کر اب تک میری علاقہ میں 200 شہید ہوئے۔ اس وقت میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو اس وقت خطرناک، خوفناک بمباری ہے خان یونس علاقہ کے اوپر ہے، اور غزہ کے کچھ اور بھی علاقوں پہ۔ تو مقصد یہ کسر نکال رہے ہیں کہ جی ہمیں جو 4 دن میں کرنا تھا، چلو ہم ابھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا، جب تک فلسطین کو مکمل اپنا حقوق دیا جائے، ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے، وہ میرے خیال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور وہ حل کیا ہے؟ حل یہی ہے، 2 آزاد ریاستیں، اسرائیل اور فلسطین، ہم اس میں بھی راضی ہیں، جو قرارداد منظور ہوئی ہے نا کہ 2 ممالک ہیں، 2 ملک ہیں، 2 آزاد ریاستیں، دونوں ساتھ ہیں، تو چلے اس پر عمل کرے نا۔ اسرائیل اس میں بھی عمل نہیں کر رہے۔ جی اچھا، میں نے کل ایک بیان سنا، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا بیان تھا، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو جتنے عرب ممالک ہیں وہ کسی بھی طرح کی آرمز ڈیل یعنی اسلحے کی کوئی ڈیل نہ کریں اسرائیل سے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ عرب لیگ مل کے پوری انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اور خاص طور پر جو طاقتور ملک ہیں ان پہ زور ڈالے کہ وہ اسرائیل کو روکے۔ اچھا، کل یہ بیان آتا ہے، آج جنگ بندی ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں سعودی عرب کا یا عرب ممالک کا بھی کردار ہے جو آج جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ان کا پریشر ہے، اور ایک نئی ڈائریکشن ہے ماضی سے ہٹ کے؟ پہلے صرف لپ سروس ہوتی تھی، اب تھوڑا سا انہوں نے پریکٹیکل کام کیا ہے۔ ڈو یو تھنک اٹس اے سبسٹینشیل موو؟ سر ماشاءاللہ شاہ صاحب، آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے، اس میں سعودی عرب کا کوئی کردار نہیں ہے، زیرو، کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی کردار نہیں ہے سعودی عرب کا۔ اور جو محمد بن سلمان نے مطالبہ کیا تھا کل پورا عالم سے، پورا دنیا سے، کہ اسرائیل کا اختیار اسلحہ فراہم نہ کیا جائے، روک دیا جائے، یہ ابھی اس کو یاد آ گیا، 1.5 مہینے کے بعد یاد آ گیا، جب فلسطین اس وقت تو آپ کے میڈیا اور دنیا کا میڈیا یہی بتا رہی ہے کہ فلسطینی جو شہید ہے وہ 13,000 14,000 نہیں جی، آپ مجھ سے میں آپ کو صحیح فگر دیتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا، 25,000 سے زیادہ، بھلے ہمارے اپنے لوکل نیوز بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ ملبے کے نیچے جو لوگ ہیں اس کی تعداد کتنے ہیں وہ بھی بعد میں پتہ چلے گا۔ تو محمد بن سلمان کی جو بات کی، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ان کا اس بیان کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ مذاکرات شروع سے ہیں۔ ہاں یہ بات ماننے والی ہے کہ قطر کا جو کردار ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، قطر کا کردار بہت اچھا رہا ہے، امریکہ کا دباؤ ہے، باقی محمد بن سلمان کہتے ہیں نا، بردہ کے پیچھے بہت کچھ ہے۔
اچھا وہ پردے کے پیچھے کچھ آپ بھی بتا دیں سر, آپ تو ماشاء اللہ زیادہ نالج رکھتے ہیں ہم سے, وہ کچھ اس پہ پردہ ہٹا دیں تھوڑا سا. کیوں سر آپ مجھے پردہ کے پیچھے بہت کچھ کا مراد یہ ہے کہ دیکھیے شاہ صاحب, سب سے پہلی بات تو میں ایک سیکنڈ کے لیے میں میزبان بنتا ہوں اور آپ میرا مہمان ہیں. جی جی جی. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کو غزہ کے عوام کی طرف سے, میں غزہ کا ترجمان آپ کا سامنے صحافی ہوں, ترجمان ہوں, میں ہم آپ کو بے حد دل سے, دل کی گہرائیوں سے, اللہ گواہ ہے کہ آپ کے ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. جتنا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں, جتنا میں آپ کے دل میں غزہ کی عوام کے لیے ہمدردی اور محبت دیکھتا ہوں نا, میں نے کسی اینکر پرسن میں پاکستان میں نہیں دیکھا. میں سیدھی بات کر رہا ہوں. تو یہ اس کے لیے, یہ آپ کی جو محبت کے لیے ہم بہت بے حد شکریہ کر رہے ہیں. دیکھیں پردہ کی پیچھے کی جو بات آپ نے فرمایا, میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کی ڈیٹ بھی یاد رکھیے گا اور ٹائم بھی یاد رکھیے گا. یہ جو ویو ہوا غزہ کے اندر ہے, اس کا کوئی اثر اتنا زیادہ نہیں ہوگا. اسرائیل اور سعودی عرب کی مابین جو مذاکرات ہیں, تعلقات قائم کرنے کے جو مذاکرات ہیں, اس پر کسی بھی قسم کا کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ تو ابھی تھوڑا سا مذاکرات میں لیٹ آئے گی, لیکن مذاکرات وہی رہے گی. سعودی عرب کی اور اسرائیل کی مابین میرے نظر میں تعلقات کا ایک دن قائم ہونا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر سعودی عرب, میں آپ کو بتا دوں, اگر سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں بنا فلسطینیوں کو حقوق حاصل کرنا, تو یہ تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی زیادتی ہوگی اور بڑا ظلم ہوگا فلسطینیوں کے ساتھ اور مسجد الاقصی قبلہ اول کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. جب میں انتہائی مشکور ہوں جلال محمود صاحب کہ سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی فیملی کو, تمام فلسطینیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ جو پورا شوب دور ہے اس کا خاتمہ ہو انشاءاللہ بہت جلد. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, چیئرمین تحریک انصاف اور ان سے وابستہ افراد کے لیے مشکلات کا دائرہ مزید بڑھتا نظر آتا ہے. گزشتہ روز سائفر کیس میں جیل ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا. اس سے یہ تاثر سامنے آیا تھا کہ شاید یہ کسی ریلیف کا سبب بن سکے, لیکن آج سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ اس میں تو چیئرمین تحریک انصاف کا نقصان ہوا ہے. دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وفاقی کابینہ نے چیئرمین تحریک انصاف اور دیگر 29 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے. جن افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گئے, ان میں شہزاد اکبر, زلفی بخاری, فرح گوگی اور پراپرٹی ٹائکون شامل. باہر ان کا ارادہ ہوتا نکالنے میں, کورٹ تک نہیں لے کے جانا, تو امید ہمیں تو نہیں ہے کہ یہ کورٹ جیل سے ان کو رہا بھی کریں گے یا بیل بھی ایکسیپٹ ہوئے گی. تو الیکشن بھی یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہیں نکالنا, اور یہ جو قانون ہے اس کی تو بالکل دھجیاں ادھیڑ دی ہیں ان سب لوگوں نے. اس کے ساتھ ہی آج سائفر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست سے ضمانت سپریم کورٹ میں سنی گئی. درخواست سے ضمانت کی سماعت جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی. جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک بینچ کا حصہ تھے. جسٹس سردار طارق مسعود نے پوچھا یہ معاملہ کب کا ہے. وکیل سلمان صفدر نے جواب دیا یہ معاملہ 2022 کا ہے. جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے سائفر کا مقدمہ درج ہونے میں پورا سال ہی لگا دیا. کچھ دفعات میں سزا 2 سال ہے, کچھ میں سزائے موت اور عمر قید ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے ایف آئی آر پڑھ کر سنائی. ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اعظم خان کو سائفر کو غلط رنگ دینے کا کہا اور بلا واسطہ یا بالواسطہ ریاست کو نقصان پہنچایا. جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا اب کے کیس میں مرکزی گراؤنڈ کیا ہے. وکیل سلمان صفدر نے جواب دیا ہمارا کیس یہ ہے کہ کیس بنتا ہی نہیں. جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ جاسوسی جیسے جرائم پر لگتی ہیں. تحقیقات میں کہیں نہیں بتایا گیا کہاں جاسوسی ہوئی یا کسی دشمن ملک کو فائدہ پہنچا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے پوچھا سائفر ایک خفیہ دستاویز تھی یا نہیں. سلمان صفدر نے جواب دیا سائفر ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد سیکرٹ دستاویز نہیں تھا. عدالت نے پوچھا سائفر کو ہوا میں لہرا کر بتایا جائے کہ اس میں یہ لکھا ہے تو کیا وہ ابلاغ کے زمرے میں نہیں آتا. عدالت نے شریک ملزموں کے کردار کا تعین ہونے پر سوال کیا. وکیل صفائی نے کہا اسد عمر کو چھوڑ دیا گیا اور اعظم خان کو ملزم سے استغاثہ کا گواہ بنایا گیا. اعظم خان اغوا کیے گئے, ان کے اہل خانہ نے مقدمہ بھی اغوا کا درج کروایا. اغوا کے بعد حیران کن طور پر اعظم خان کا 164 کا بیان آ گیا.
اس پر جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ دیکھیں نا ایسے پھر سچ سامنے آتا ہے۔ جسٹس طارق مسعود نے یہ بھی کہا سائفر کیس کا ٹرائل کالعدم ہونے پر تو اب آپ کا نقصان ہی ہوا ہے۔ سائفر کیس کے ٹرائل میں اگر کوئی کمی پیشی تھی تو اس کو دفاع کے لیے آپ بعد میں استعمال کر سکتے تھے، لیکن اب سائفر ٹرائل کالعدم ہونے کے بعد استغاثہ تمام غلطیاں دور کر کے ٹرائل کرے گا۔ یہ ثابت ہوا کہ یہ کیس ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ آخرکار ایک ڈویژنل بینچ کا انٹرا کول کا فیصلہ ہے کہ تمام ایویڈنس دوبارہ ریکارڈ ہوگا اور ریورس ہوگا۔ اس سے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ ٹرائل ایکسٹرا آرڈنری سپیڈ پر، ایکسٹرا آرڈنری پیس پر چل رہا تھا۔ عدالت نے کہا ہمارے سامنے ضمانت کا کیس تھا جس پر ریاست اور وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اب 3 سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ جب ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے تو کیا اس کے مندرجات بتائے جا سکتے ہیں؟ شریک ملزم اسد عمر کو کس بنیاد پر چھوڑ دیا گیا؟ اعظم خان جن کے اغوا کی FIR درج تھی، ان کے 164 کے بیان کی کیا حیثیت ہے؟ بات کریں گے۔ میں جوائن کیا اس وقت سینئر قانون دان جناب حسن رضا پاشا صاحب نے، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل بھی ہیں۔ پاشا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کیا جس طرح کہا گیا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو عمران خان اور چیئرمین تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنا، کیا ایسا ہی ہے سر؟ دیکھیں یہ جج صاحب کی اپنی اوپینین ہے۔ 2 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جو جج کی تعیناتی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درست قرار دی۔ دوسرا جو انہوں نے ٹیکنیکل ریزنز پہ ان کو جو ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دیا اور ڈینیوو ٹرائل کا کہا، وہ اپنی جگہ پہ ایک سگنیفیکنس موجود ہے اس کی، اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ دوبارہ جو ہے وہ جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا، بلکہ انہوں نے اس سارے پروسیس کو انڈو کر دیا جو پروسیس پہلے جیل ٹرائل کے لیے کیا گیا، اور اس میں ٹیکنیکل ریزنز تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے کہا اب دوبارہ گورنمنٹ ان کو کلیئر کر کے دوبارہ وہ پروسیس کر کے جیل ٹرائل کر سکتی ہے۔ دیکھیے اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس میں جو گورنمنٹ نے جو بتایا عدالت کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اس میں کلیئرلی یہ بتایا کہ اس میں چیئرمین PTI کی جان کو خطرہ ہے۔ نمبر 2 لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اور جب لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتی ہے تو جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں وہ ایک ریفرنس بھیج دیتے ہیں۔ پروونسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیف سیکرٹری کو بھیجتے ہیں، لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں وہ ظاہر ہے وزارت داخلہ کو بھیجتے ہیں، اور پھر وزارت داخلہ قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے۔ اب بیل کا جہاں تک معاملہ ہے، نوٹس اس میں ایشو ہو گیا ہے، تو وہ یقیناً جب میرٹ پہ اس کی آرگومنٹس ہوں گے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ ڈیسیژن لے گی کہ بیل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ سزا اس میں چونکہ کوئی 14 سال سزا ہے، دیکھتے ہیں پریپٹی کلاس میں فال کرتا ہے، اور ٹرائل بھی ٹو سم ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، لیکن اب جو ڈینوو ٹرائل ہوگا وہ نئے سرے سے ہونا ہے، تو یہ چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھنی ہے۔ ادروائز اگر پہلی صورتحال برقرار رہتی تو پھر شاید ضمانت کے چانسز کم تھے، کیونکہ پروسیکیوشن نے یہ بتانا تھا کہ جی کہ اتنے وٹنسز ہو گئے ہیں اور تھوڑے رہ گئے ہیں، تو میکسیمم یہ ہوتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ٹرائل کورٹ کو یہ ڈائریکشن دے دیتی کہ آپ ود ان منتھ اور 2 منتھ جو ہے وہ ٹرائل کمپلیٹ کریں۔ اب چونکہ ڈینوو ٹرائل کی صورتحال آ گئی ہے، اب پتہ نہیں کیا کس طرح کب وہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس میں پھر سٹارٹ سے کام ہوگا، تو شاید سپریم کورٹ اس کو لے کے اس کو سمجھتے ہوئے مناسب کہ اب بیل کا کیس بنتا ہے تو وہ بیل گرانٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ڈاکیومنٹ کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ڈی کلاسیفائڈ جب ہو گیا اور اس کو 2-3 میٹنگز میں پیش کر دیا گیا، اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ڈی کلاسیفائڈ ہو گیا تو یہ اوپن فار آل ہو گیا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مندرجات جو ہیں وہ بائی آل مینز وہ ایک امانت کے طور پہ ان کو رکھنا چاہیے، سیف کسٹڈی میں رکھنا چاہیے۔ یہ بات ہے یا یہ لا ہے جو آپ کوٹ کر رہے ہیں سر کہ آپ اس کو پبلک نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ نہیں، دیکھیں یہ لا کی بھی بات ہے،
اور ڈیبیٹیبل بھی بات یہ ہے، دونوں چیزیں ہیں اچھا کہ کیا وہ ڈی کلاسیفائڈ کر کے اس کے سارے مندرجات ایز اٹ از آپ شائع کر سکتے ہیں یا پبلک کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ چیئرمین پی ٹی آئی کی جو آڈیو لیکس ہوئی اعظم خان کے ساتھ، اور جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے تم منٹس اس کے مطابق بناؤ، میں اس پہ کھیلوں گا، اٹ مینس کہ جو ڈی کلاسیفائڈ ہونے کے بعد بھی وہ چیزیں نہیں تھی جو کہ وہ پبلک میں لے کر آئے، اور پبلک نے اس پہ جو ایمفیسس لیا اور ان کا جو بیانیہ ڈیویلپ ہوا، اس کا بینیفٹ نو ڈاؤٹ کہ انہیں وقتی طور پہ ملا تھا اور اس کو انہوں نے کیش کرایا. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ ڈی کلاسیفائڈ ہونے کے بعد اس طرح وہ کر سکتے تھے؟ تبھی تو یہ کیس بنا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور یہ ٹرائل چل رہا ہے. اگر یہ اس طرح نہ کرتے تو شاید یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل نہ ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس کے جو مندرجات ہیں وہ پبلک نہیں کر سکتے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد کیا اس پہ جس طرح وہ جاسوسی کی اس پہ لگ رہی ہیں، ان کے چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر دفعات لگ رہی ہیں، کیا وہ لگ سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ ارریسپانسبلٹی تو ہم کہہ سکتے ہیں، میلا فائڈی بھی کہہ سکتے ہیں، اور سیاسی گول اچیو کرنے کے لیے ایک ایسا ایکٹ جو کہ انہوں نے کیا ہے جو کہ اگینسٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان ہے، تو وہ تو ممکن ہے. لیکن جاسوسی والی بات میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی وزن ہے. اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے اس کی سزا کیا ہو بات سکتی ہے؟ یہ ہے کہ یہ تو اب وہ میکسیمم پنشمنٹ 14 ایئرز ہے نا جی اس میں. اچھا ٹھیک ہے جی. تو اور میکسیمم پنشمنٹ ہوتی بھی نہیں ہوتی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ایک اور اس کا حصہ جس میں انٹینشن گیج کی جائے گی کہ جناب اس کو یوز کیا گیا سیاسی پرپس کے لیے، یا اس کو ٹوسٹ کرنے کی بات اعظم خان سے چیئرمین تحریک انصاف نے کی، یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا سر؟ یہ دیکھیں یہ تو اب اعظم خان اچھا ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے حسن رضا پاشا صاحب سے، دوبارہ رابطہ بحال ہو جائے گا. بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں. جی پاشا صاحب آپ پلیز کنٹینیو کیجئے گا سر. دیکھیں اعظم خان صاحب ایک اہم وٹنس ہیں، اور وہ جب وٹنس باکس میں پیش ہوں گے اور وہ جب یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ کس انہوں نے یہ سیاسی بیانیہ ایک بنایا، تو یقیناً ایک چیز تو بہرحال طے ہے کہ انہوں نے اس سائفر کو مس یوز ضرور کیا اپنا سیاسی بیانیہ بلڈ کرنے کے لیے، جو کہ کسی طور پہ بھی ایک اتنے ہائی پروفائل پرسنالٹی کو جو اس قسم کے جو راز ہیں وہ افشا کرنے نامناسب بات ضرور ہے. irregularities ہیں اور illegalities بھی کمٹ ہوئی ہیں. اس میں فارن منسٹر اور فارن سیکٹری بھی ایکولی لائبل ہیں. اچھا سر یہ جس طرح پہلے والے ٹرائل میں بیانات قلم بند ہوئے تھے، جیسے 164 کا بیان ہے، اعظم خان کا بیان ہے، دیگر گواہان کے بیان ہیں، ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ نئے سرے سے بیان لیا جائے گا ان سب سے؟ جی ڈی نوو ٹرائل یہی ہوتا ہے، نئے سرے سے بیان ہوگا. اور ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جائے گی یہ ریلیف ملنے کے باوجود، کہ جو جھول اور جو کوتاہیاں پروسیکیوشن ایویڈنس میں پہلے رہ گئی تھی وہ کم از کم اب کور کر کے آئے گی، اپنے جو وٹنسز ہیں ان کو تیار کر کے لائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں پہ ایک ان کو ریلیف مل رہا ہے، دوسری طرف ان کو نقصان بھی ہوگا اس کو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر اس کے اب ان کے پاس ڈیفنس کیا ہے؟ مطلب اگر میں آپ سے کہتا کہ سر آپ ڈیفنس لائر ہوتے، what defense you would have put؟ دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ سے بہت ہی میں نے مفت کا مشورہ مانگ لیا سر، آپ وکیل ہیں، میں نے آپ سے مفت کا مشورہ مانگ لیا، اس کے لیے معذرت. ہاں نہیں مفت مشورے کی بات نہیں ہے، ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کا ڈیفنس جو ہے اب وہ کیا ڈیفنس لیتے ہیں وہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال کیونکہ ابھی تک سر انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ انہوں نے ڈیفنس لیا ہے، ابھی تک انہوں نے کنٹینٹ پہ نہیں آئے. جی میں عرض کر رہا ہوں ابھی تک انہوں نے صرف ٹیکنیکل بنیادوں پہ لیا ہے.
دیکھیں ملزم کے پاس اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مختلف ڈیفینس دینے کا حق حاصل ہے، اور ایک ملزم ایک سے زائد ڈیفینس اپنے کیس میں لے سکتا ہے اور یہ اس کا پریروگیٹو ہے، تو ہم وہ کوئی پروسیکیوشن یا کوئی جج روک نہیں سکتا، تو جو بھی ڈیفینس وہ لیں گے ان کے وکلاء، ظاہر ہے اس میں سبسٹانس تو بہرحال انہوں نے ثابت کرنا ہے۔ اچھا نہیں، ایک جو گراؤنڈ وہ لے رہے ہیں پاشا صاحب، ایک گراؤنڈ جو وہ لے رہے ہیں، یہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جی کیس بنتا ہی نہیں ہے، جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ جاسوسی جیسے جرائم پر لگتی ہیں، اگین ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کھیلا جا رہا ہے، ایسا ہی ہے سر؟ جی دیکھیں ڈیفنس لائر تو کہتا ہے کہ یہ کوئی کیس بنتی نہیں ہے اور یہ جو فرد جرم عائد کیا گیا ہے یہ غلط ہے، یہ اس طرح کو افینس کمیٹی نہیں ہوا، اور آلموسٹ 95% جو اکیوز پرسنز ہیں وہ جب چارج فریم ہوتا ہے تو وہ چارج جب ان پہ عائد کیا جاتا ہے تو وہ نہ کی صورت میں آتا ہے جی کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا ایسا، تبھی تو ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ جتنے بھی ٹرائل ہوتے ہیں وہ ایٹ دا فریمنگ آف چارج وہ ملزم انکار کرتا ہے اس کو، تو اسی لیے آگے ٹرائل شروع ہوتا ہے نا۔ تو ظاہر سلمان صفدر صاحب جو ان کے وکیل ہیں ان کو پورا یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی ڈیفینس میں بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ نہیں انہوں نے تو کچھ ایسا کمٹ نہیں کیا، چارج جو ہے وہ غلط فریم کیا گیا، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اچھا یہ کہہ سکتے ہیں، اچھا سر ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر اب اس میں جاسوسی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بنتی اس میں، لیکن سائفر ایک سیکرٹ تھا نا سر، اب کسی سیکرٹ چیز کو جو ٹھیک کلاسیفائی بھی نہیں ہوئی ہے پورے پروسیس کے ساتھ، تو کیوں اس کو کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ اس پہ جاسوسی کی دفعات نہیں لگتی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سائفر جب دیکھیں نہ کسی کی بھی پہنچ اس تک نہیں ہے، یہ ایک بڑے سالہ سال سے بلکہ میں کہوں صدیوں سے یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جو آپ کے سفیر صاحب وہ بھیجتے ہیں سائفر کی صورت میں اپنا ایک میسج کنوے کرتے ہیں گورنمنٹ اپنی حکومت کو، تو وہ اس کو اسی طریقے سے رکھا جاتا ہے اور اس کو پبلک نہیں کیا جاتا۔ اور یہ سب سے اہم بات ہے، اس میں مطلب دو ملک ہیں ان کے آپس کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کا بیسس اس پہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ دھمکیاں ملی ہوں گی، یہ نہیں کہتے کہ نہیں ملی ہوں گی، لیکن اس کو طریقے کے ساتھ اوپر منسٹریل لیول پہ یا اوپر ہائی پروفائل جو وزرائے اعظم کے لیول پہ یہ چیزیں ٹیک اپ کی جاتی ہیں اور ان کو پبلک ہونے سے کے بجائے وہ آپس میں بیٹھ کے وہ باتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں جو کہ سپر پاور ہے اور آپ اس کے بار بار آپ اس سے اپنی امداد طلب کرتے ہیں، اور جس انداز میں آپ نے چائلڈش ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہوئے بالکل کھلنڈرا پن آپ نے کیا اور آپ اس کو لے کے جلسے میں آگے اور دکھایا، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ جو ان کا فارن آفس ہے وہ اس کو آسانی سے یہ ہضم کر پائے گا کہ جی کہ چلے ہمارے بندے نے ایک یہ کہہ دیا، ہم اس کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں۔ ان کو اگر سفیر نے یا ان کے کسی آفیشل نے کوئی دھمکی دی ہے ریاست پاکستان کو تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس کا سفارتی جو ماحول ہے، سفارتی جو رویے ہیں ان کا بہرحال پاس رکھنا چاہیے۔ اور جاسوسی، خیر جاسوسی میں ابھی بھی اس موقع پہ قائم ہوں کہ جاسوسی کی بات نہیں ہے، لیکن جو irregularity آن دی پارٹ آف چیئرمین تحریک انصاف ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور تبھی اور اسی وجہ سے ٹرائل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ چلیں پاشا صاحب بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہونے والی بڑی پولیس ڈکیتی کی تحقیقات کے دوران ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں اور ڈی ایس پی کے ساتھ ایس ایس پی بھی اس سنگین واردات میں ملوث نکلے ہیں۔ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم کامخانی کی 13 صفحات پر مشتمل انکوائری رپورٹ میں پولیس چھاپے کو ڈکیتی قرار دیا گیا ہے، جس میں ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی اور ٹرینی ڈی ایس پی عمیر طارق قصوروار قرار دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر طارق
ساتھی اہلکاروں اور پرائیویٹ ٹیم نے ڈکیتی کی۔ پولیس یونیفارم میں 2 اہلکاروں اور 5 پرائیویٹ افراد نے ڈکیتی کی۔ پولیس پارٹی نے 1,90,00,000 روپے، 70 تولے سونا اور قیمتی سامان لوٹا، جبکہ لوٹا گیا کیش اور 70 تولے سونا اسکول بیگ میں رکھ کر ڈی ایس پی دفتر لے جایا گیا۔ ڈکیتی کے وقت زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر طارق خود موجود تھے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق ڈکیتی کے الزام میں گرفتار زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر غیر قانونی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث نکلا۔ جرائم پیشہ ڈی ایس پی کی اسپیشل پارٹی نے اس سے پہلے چھوٹا بخاری کمرشل ایریا میں پان سگریٹ کی دکان پر چھاپا مار کر 1,75,000 روپے مالیت کے غیر ملکی سگریٹ قبضے میں لیے اور پھر دکاندار کو 30,000 کے سگریٹ اور 50,000 نقدی واپس کرتے ہوئے معاملے کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ رپورٹ کے مطابق زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر طارق کے 2 بیانات میں تضادات پائے گئے۔ انکوائری کمیٹی نے کہا ہے کہ ڈی ایس پی عمیر طارق کے خلاف دیگر شکایات کی بھی تحقیقات ضروری ہیں۔ رپورٹ میں ایس ایس پی ساؤتھ اور زیر تربیت ڈی ایس پی کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے، جس کے بعد ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، جبکہ پولیس ڈکیتی کا مقدمہ پیر آباد تھانے میں درج کر کے ڈی ایس پی اور ان کے ساتھی پولیس اہلکاروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر آج ملزم ڈی ایس پی کو بختر بند گاڑی میں ہتھکڑی لگا کر لایا گیا اور جوڈیشل مجسٹریٹ غریب کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے 1 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ سندھ پولیس کا ٹریک ریکارڈ بھی کچھ اچھا نہیں ہے۔ اس سال اکتوبر میں بھی 29 اہلکاروں کے اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے انکشافات کے بعد ان کی تنخواہیں روک دی گئی تھیں۔ اس سے پہلے بھی سندھ پولیس اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا تھا، جس میں کراچی پولیس کے 100 سے زائد افسروں اور اہلکاروں کے بارے میں خوفناک انکشافات سامنے آئے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ یہ افسر اور اہلکار منشیات فروشوں سے بھتہ لیتے ہیں اور منشیات کے اڈوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ یہ چرس، ہیروئن اور آئس بیچنے والوں سے بھتہ لیتے۔ رپورٹ کے مطابق کراچی میں منشیات فروشی کے 363 اڈے پولیس کی سرپرستی میں چلائے جا رہے ہیں۔ ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی سے لے کر نیچے تک افسران اور اہلکار آنکھیں بند کرنے کے عوض بھاری رشوت لیتے ہیں۔ ایسی ہی خبر 2018 میں بھی سامنے آئی تھی کہ کراچی پولیس کے 2 ایس پی سمیت 310 افسر اور اہلکار جرائم پیشہ نکلے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی پولیس کے اہلکاروں پر جعلی پولیس مقابلے میں بے گناہ شہریوں کی ہلاکت کے کئی کیسز ہیں۔ کراچی پولیس کے ہی اہلکار شارٹ ٹرم اغوا کی وارداتوں میں ملوث پائے گئے۔ 2017 میں تو آئی جی سندھ نے سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ سندھ پولیس کے 12,000 افسران اور اہلکار جرائم میں ملوث ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے پی این این کے رپورٹر زہیب جی آجا نے۔ زہیب، بتائیے گا یہ روک کیوں نہیں رہے اس کو؟ متعدد بار شکایات سامنے آئی، متعدد بار انکوائریاں ہوئیں، کیا اوپر سے لے کے نیچے تک پورے کا پورا سسٹم ملا ہوا ہے؟ جی دیکھیں، بالکل یہی سوالیہ نشان ہے کہ کیا وجہ تھی کہ جب زیر تربیت ڈی ایس پی 4 سے 5 وارداتیں کر چکے تھے ڈکیتی کی، اس کے باوجود انہیں کیوں نہیں روکا گیا؟ کیوں ان کے ماتحت ایس ایس پی نے ان کے خلاف شکایت نہیں کی؟ کیوں انہیں ہٹانے کی سفارش نہیں کی؟ کیوں ایس ایس پی کے اوپر ڈی آئی جی جو کہ ساؤتھ تھے انہوں نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ کیوں ڈی آئی جی ویسٹ نے ایکشن نہیں لیا؟ کیوں ڈی آئی جی ایسٹ نے ایکشن نہیں لیا؟ وہ تمام ضلع میں ڈکیتیاں کر رہے تھے، یعنی کہ درخشا کے علاقے میں بھی کی، سوراب گوڈ میں بھی کی، گلشن اقبال میں بھی کی۔ وہ 4 سے 5 مقدمات ان کے سامنے آ گئے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ یہ متعدد شکایت کے باوجود ان کے خلاف کوئی شکایت کے باوجود انہیں ہٹایا نہیں جا رہا تھا، انہیں روکا نہیں جا رہا تھا؟ وہ ایک کے بعد دوسری واردات کر رہے تھے۔ کروڑوں روپے جو ہے وہ ڈکیتی، جس طرح ڈکیت ایک ڈکیتی کرتا ہے، یہ واردات بھی بالکل اسی طرح سے ہے۔ اگر یہ مدعی ڈرانے دھمکانے سے خاموش ہو جاتا تو یہ واقعہ بھی دب جاتا، یہ واقعہ منظر عام پر نہیں آتا۔ چونکہ مدعی نے جو ہے وہ مدعی اپنی درخواست سے اپنے مقدمہ درج کرانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا میری عزت پر بات آ گئی ہے، چونکہ علاقے میں اس کی ایک ریپوٹیشن تھی، تو اس نے جب یہ ایکشن لیا تو پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ بات منظر عام پر آئی۔ اس سے پہلے والی 3 وارداتیں جو کر چکا ہے اس کی شکایات بھی ڈی آئی جی کے پاس تھی، لیکن ڈی آئی جی نے شکایات سننے کے لیے ایس ایس پی کے پاس بھیجا اور ایس ایس پی نے اسی ڈکیت ڈی ایس پی کے پاس اس مدعی کو بھیج دیا جس کے پاس سے وہ رقم جو ہے وہ لوٹ چکا تھا۔ تو یہ بتائیے گا زہیب، یہ لوگ کرتے کس طرح تھے؟ یہ مجھے رپورٹ کے بارے میں بالکل بتائیے گا، لیکن ذرا یہ بتا دیں چونکہ وقت بھی کم ہے کہ یہ واردات ڈالتے کیسے تھے؟
जी देखिए, बिल्कुल सादा लिबास इन्होंने प्राइवेट अफराद रखे हुए थे। अच्छा। जब भी इन्हें, और ये इसलिए रखे जाते हैं, थोड़ा सा पस मंजर मैं बता दूं, कि ताकि अगर कोई अगर पकड़ लिया जाए, अगर किसी को शुबा हो जाए, तो बजाय किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से सूरत-ए-हाल थी कि सारा मलबा अगर आप रिपोर्ट में भी देखें तो सिफारिश ये की गई है कि डीएसपी या एसएसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए, बल्कि सिफारिश ये की गई है कि मुकदमा जो है वो प्राइवेट अफराद के खिलाफ दर्ज किया जाए जो कि उनके साथ वहां पर रेड मारने गए थे, छापा मारने गए थे। तो यहाँ पर पुलिस ने अपनी पेटी बंद भाइयों को बचाने की पूरी कोशिश की है, बजाय उनके खिलाफ जो है वो सिफारिश करते कि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त महकमा जाती कार्रवाई और मुकदमा दर्ज किया जाता, लेकिन फौरी तौर पर यह अमल रिपोर्ट में भी देखने में नहीं आया। और यहाँ पर भी सादा लिबास जो एहलकार थे, जिन्हें हसास इदारे का जाहिर डीएसपी साहब ये बता रहे थे कि हसास इदारे की रेड यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से मातेज जो पुलिस एहलकार थे उन्हें अंदर जाने से मना किया, जो कि वर्दी में थे उन्हें बाहर प्रोटेक्शन देने के लिए कहा। और जो प्राइवेट अफराद की टीम थी, जो कि डकैत टीम थी, जो पूरे शहर में लूटमार कर रही थी, वो अंदर जो वो लूट रही थी। 1,90,00,000 रुपए की रकम थी जो कि लूटी गई थी। अब सवाल या निशान ये है कि 70 से 80 लाख की रकम अब भी गायब है। ये रकम कौन पूरी करेगा, ये रकम कहां से आएगी? पुलिस इस पर खामोश है। पुलिस को भी नहीं पता चल रहा कि जिस डीएसपी ने डकैती मारी थी वो 70-80 लाख रुपए कहां छुपाए गए हैं। ताहल अब तक ये रकम बरामद नहीं हो सकी है। मुद्दई ने बताया है कि मुझे अब तक 1,05,35,000 रुपए की रकम दी जा चुकी है, 50 तोला सोना वापस किया जा चुका है, लेकिन मेरा अब भी 30 तोला सोना और मेरे 70 से 80 लाख रुपए अब भी ताहाल जो है वो गायब हैं। अब वो किसके पास हैं ये पुलिस खोज में लगी हुई है कि मालूम हो सके, लेकिन अब तक पुलिस भी बरामद कराने में नाकाम हो चुकी है। पुलिस को बड़ी नाकामी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ पहली वारदात नहीं है, बल्कि थोड़ा सा पस मंजर और दूं कि सोराब गोड पर भी एक ताजिर को जो है वो अगवा करके यही सादा लिबास की टीम सीटीडी की, जिस तरह आपने रिपोर्ट में बताया, यही टीम अभी 2 दिन पहले ये वाकये पेश आया। एक शहरी ने बताया कि उसके घर में सीटीडी के एहलकार घुसे और उसे उठाकर ले गए और बाद में जो है वो 2 लाख रुपए लेके छोड़ दिया, चूंकि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज था, जो कि मुकदमा खत्म हो चुका था। औरंगी टाउन पर यह शुबा जाहिर करके पुलिस उसके घर में घुसी कि वो MQM लंदन का जो है वो कारकुन है और उसको फाइनेंस करता है और भारी तादाद में उसके घर पे जो है वो रकम मौजूद है, जो कि MQM को फाइनेंस करने के लिए मौजूद है। इसी को बेस बनाते हुए पुलिस जो है घर में दाखिल हुई थी और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि DIG वेस्ट और SSP वेस्ट को मालूम था कि यहाँ पर जो है वो छापा मारना है। तो अब सवाल यह निशान ये है कि जब DIG वेस्ट को मालूम था और SSP वेस्ट को मालूम था कि छापा मारना है, तो क्यों जिस मुद्दई के घर में गए थे उसके खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया? अगर वो वाकई में जराइम पेशा अफराद था तो क्यों उसको इस तरह से छोड़ दिया गया और DSP के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? अब DSP SSP के ऊपर इल्जाम आयद कर रहा है और SSP DSP के ऊपर इल्जाम आयद कर रहा है, लेकिन इससे कबल जितने भी इस तरह के वाकयात देखने में आए, कभी भी किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज हो जाता है लेकिन कोई चीज़ साबित नहीं होती। यकीनन जो पुलिस के अंदर ही पुलिस मौजूद है और यहाँ पर भी तफ्तीश पुलिस ही करेगी, बल्कि कोई और एजेंसी नहीं करेगी। तो शुबा ये जाहिर किया जा रहा है, जो जराए बताते हैं कि DSP को जमानत हो जाएगी, चूंकि पुलिस बहुत ज्यादा कमजोर केस बनाने जा रही है। जी, यानी इसका मतलब है पूरा सिस्टम करप्ट है। मैं फैसला नहीं दे रहे हम यहाँ पे, लेकिन हालात तो यही बता रहे हैं ना कि आप देखिए कि मुतादिद आईजीज आए, मुतादिद आईजीज चले गए। हालांकि एक ज़माने में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में तो कंट्रोवर्सी भी उठी थी आईजी के हवाले से। अब निगरान गवर्नमेंट है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा है जिस पे काम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम इटसेल्फ, जो पुलिसिंग का सिस्टम है सिंध का, वो खराब है, उसका आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के टाइम में भी कलीम इमाम यहाँ पर लगे हुए थे आईजी सिंध, और बिल्कुल ये बात सही है कि उनकी और सिंध हुकूमत की नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से उनके पीपल्स पार्टी जिन अफसरानों को तैनात कराना चाहती थी वो तैनात नहीं हो सके थे। लेकिन निगरान हुकूमत इस वक्त मौजूद है। आईजी सिंध बिल्कुल यहाँ पर मेरिट की बुनियाद पर लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं कहीं उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो मुकम्मल तौर पर आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर सक रहे हैं। चूँकि अब भी ऐसा लगता है कि कहीं सिंध कहीं पर भी निगरान हुकूमत और इनके दरमियान फासला मौजूद है, एक पेज पर नहीं है। और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे
افسران اب بھی سندھ میں تعینات ہیں جو کہ نہیں لگنے چاہیے تھے، جن کے خلاف جو ہے وہ متعدد رپورٹیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ضلع میں تعینات کر دیا گیا ہے اور بعد میں انہیں ہٹایا بھی گیا، لیکن اب بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں آئی جی سندھ کی پسند نہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ تعینات کیا گیا، تو جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں دباؤ ضرور موجود ہے، جس کی وجہ سے ان افسران کو جو کہ ایسے جرائم پیشہ افراد کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے باوجود انہیں جو ہے وہ تعینات جو ہے وہ کیا گیا ہے، جبکہ 2 سے 3 ایسے ایس ایس پی سے جن کو ابھی حال ہی میں جو ہے وہ ہٹایا گیا، جنہیں غلط جو ہے وہ لگا دیا گیا تھا، چونکہ جو آئی جی سندھ یہاں پر اس وقت آئے ہیں ان کے اوپر کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں، لیکن البتہ یہ ضرور ہے چونکہ وہ پنجاب سے آئے ہیں، سندھ کے معاملات کو سمجھنے میں انہیں کافی ٹائم لگے گا، یہی وجہ ہے کہ جو کچے کا آپریشن یہاں پر اس وقت چل رہا ہے اس میں بھی جو خامیاں ہیں اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آئی جی سندھ نے کبھی سندھ میں نوکری نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں سندھ میں جو افسران ہیں وہ باتیں وہ منظر نہیں بتا پا رہے یا وہ صورتحال نہیں بتا پا رہے جو ایکچوئل پوزیشن ہے، بلکہ انہیں وہ دکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ ان کے خلاف نہیں جائیں، اور یہاں پر یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ افسرانوں کے اندر بھی بے یقینی سی صورتحال ہے، اور جو اچھے افسران ہیں ان کو بھی تعینات جہاں پر سندھ کے اندر جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے۔ کچے کا آپریشن بھی جو کا تو ہی ہے، اس میں بھی کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے، اور کراچی میں ایک طرف اسٹریٹ کرائم بھی عروج پر ہے اور دوسری طرف اپنے ہی پولیس محافظ ہے جو لوگوں کی رکھوالی کرتی ہے وہی گھروں میں جو ہے وہ ڈاکے مار رہی ہے، اور اسٹریٹ کرائم میں روزانہ لوگ جو ہے وہ شہری یہاں پر قتل ہو رہے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی بڑا گریڈ آپریشن پولیس کی جانب سے نہیں کیا جا رہا، جبکہ آئی جی سندھ نے اپنی ہی پسند سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو جو ہے وہ تعینات کرایا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی خاطر خواہ پولیس کی جانب سے اقدامات سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے زہیب جیجا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، اور یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ حیرانی یہ ہے کہ اگر پولیس جرائم میں ملوث ہے تو پھر یہ بھی سوچا جائے کہ اس وقت کراچی کے اندر جرم کی کیا حالت ہوگی۔ جو خود جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو کس حد تک تسلی ہوگی کہ جنہوں نے ہمیں پکڑنا ہے، جنہوں نے ہمیں جرم کرنے سے روکنا ہے، وہ تو خود جرم میں لتھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں کون روکے گا، انہیں کتنا حوصلہ ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔